آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ قرآن کی روشنی اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی بہت تیزی سے رواں دواں ہے، اور آج دوسرا دن ہے. عشرہ مغفرت اس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورد زبان رہنی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور کوشش کیجئے کہ ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان گھڑیوں کو سے مستفید ہونے کی ہم کوشش کریں. نعمت افطار کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی روشنی سے، اور اس کو ہم حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں. چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ صبح طائر جو چہچہاتے ہیں، صبح طائر جو چہچہاتے ہیں، تیری تسبیح گنگناتے ہیں. صبح طائر جو چہچہاتے ہیں، تیری تسبیح گنگناتے ہیں. عرش کے آخری کناروں تک، عرش کے آخری کناروں تک پرچم حمد لہلہاتے ہیں، پرچم حمد لہلہاتے ہیں. اور ورد ہوتا ہے الصمد جن کا، ورد ہوتا ہے الصمد جن کا، ناز دنیا کے کب اٹھاتے ہیں، ناز دنیا کے کب اٹھاتے ہیں. اے خدا تجھ سے عرض کرتے ہوئے، اے خدا تجھ سے عرض کرتے ہوئے اشک آواز بنتے جاتے ہیں. اے خدا تجھ سے عرض کرتے ہوئے اشک آواز بنتے جاتے ہیں. اور ان کی مرقد میں روشنی ہوگی، ان کی مرقد میں روشنی ہوگی، مشعل ذکر جو جلاتے ہیں، مشعل ذکر جو جلاتے ہیں. اور آؤ سرور کے حجرہ جاں میں، آؤ سرور کے حجرہ جاں میں بندگی کا دیا جلاتے ہیں، بندگی کا دیا جلاتے ہیں. صبح طائر جو چہچہاتے ہیں، تیری تسبیح گنگناتے ہیں. حمد کے ان اشعار کے ساتھ، اس آغاز کے ساتھ پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور پھر مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارا قرآن کے تعلق سے جو موضوع ہے وہ قرآن اور تصور اطاعت. بہت اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو ان کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اور اپنے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنے کے لیے ہمیشہ راغب کیا، اور اس کے لیے اپنے رسول بھی بھیجے، اپنے نبی بھی بھیجے، اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد ہے، اور تم نے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. بہت اہم موضوع ہے. اس پہ انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے آج ہم رہنمائی لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں دائیں جانب جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار اور ARYQ TV کے مستقل پریزنٹر بھی ہیں. پروگراموں میں ہمیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ان سے گفتگو کر کے. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب سے آپ بخوبی آگاہ ہیں اور نعمت افطار کا مستقل حصہ ہیں، ARYQ TV کے میزبان ہیں، اور بہت تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ ہر موضوع کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب بوکن شریف سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے اس قافلے میں نئے شامل ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ بہت دیر سے ان سے تعلق ہے، اور بہت جلدی ایک اپنائیت کا احساس ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ ملتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. نوجوان ممتاز اور معروف ثنا خان شفاقت علی فریدی اور ARYQ TV کے معروف کمپٹیشن مرحبا یا مصطفیٰ کے ونر بھی ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان سے گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیں اور آغاز کیجیے. بسم اللہ.
اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار تیرا نام لینے سے ہوگی تسلی اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ ظاہر تو ہے باطن تو ہے المعز وعز تو ہے ظاہر تو ہے باطن تو ہے المعز وعز تو ہے تیرا نام لینے سے ہوگی تسلی اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ کیا کہنے سلامت رہیں جناب شفاقت علی فریدی صاحب بہت خوبصورت اشعار اور حمد پر حمد عطا کر دی آپ نے اور رحمت پر رحمت ہو گئی جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آج کا موضوع قرآن اور تصور اطاعت تو سب سے پہلے تو ہم ابتدائی جو گفتگو کرتے ہیں اطاعت کا مفہوم کیا ہے اور اسلام میں اس کا تصور کیا ہے قرآن کریم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سرور بھائی ہم اس موضوع کو تین طرح میں تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت الہی کیا ہے اس سے مراد کیا لی جاتی ہے اور اطاعت کا مفہوم کیا ہے دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے اس کی قرآن پاک نے کیا حیثیت قرار دی ہے ٹھیک اور ان دونوں کو اگر لے کر چلیں تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے الفاظ کا قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار ہے ٹھیک اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی آپ کی ذات کی بات آئے گی تو اس میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ہو یا قل اطیع اللہ و اطیع الرسول ہو یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی آیہ کریمہ ہو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہو یا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ یہ ساری آیات ہوں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اطاعت کے حوالے سے اور اطاعت سے پھر ایک اگلا لیول جو صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہے وہ اتباع ہے ٹھیک جو حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے اس کی پوری تفصیل اور اس میں اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہوگا کہ
قریب دور میں اور آج بھی یہ فکر موجود ہے کہ قرآن پاک ہی کافی ہے، اور اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی جو حیثیت مبارکہ ہے اس کی یا تو نفی ہے، یا پھر جس لیول پر اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے اس پر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تیسرا اور آخری اس کا پورشن یہ ہے کہ نبی کریم علیہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے بعد باقی جو اولو الامر ہیں، جو حکام ہیں، جو قضات ہیں، یا جو باقی ایسے لوگ کے جو فیصلے کے منصب پر فائز ہیں، ان کی اطاعت کا کیا تصور ملتا ہے، اور کیا وہ انکنڈیشنل ہے یا کنڈیشنل ہے؟ اگر کنڈیشنل ہے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں قرآن مجید، احادیث جو ہیں، اس پوری چیز کو ہمارے لیے بالکل ویژولائز کر کے اس کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب نے جو ابتدائی گفتگو ڈاکٹر صاحب کی ہے اس میں کچھ سوالات خود جو ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح آغاز فرمایا، اور تصور اطاعت جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے اس کی 3 صورتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی ہے کہ اطاعت الہیہ۔ اگر ہم اطاعت الہیہ کی بات کریں تو کائنات میں اللہ کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی اطاعت میں موجود نہ ہو۔ صحیح۔ ہم تو مسجود ملائک بھی ہیں، اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، اور سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ صحیح۔ جو سفیر ہوتا ہے نا سرور بھائی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، کوئی آرزو نہیں ہوتی، جس نے بنا کے بھیجا ہوتا ہے اوصاف بھی وہ دے کر بھیجتا ہے، اسی کے اوصاف کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جس نے بھیجا ہے اس کے اپنے اوصاف کیا ہیں۔ لہذا جو اوصاف الہیہ ہیں، جو صفات الہیہ ہیں، ان کا عکس ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر وہ عکس ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم اس کی سفارت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے تو میرے رب نے ہمیں علم دے کر بھیجا ہے، اور اس سے زیادہ علیم کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے۔ لہذا شرف انسانیت سے مشرف ہونے والوں کو بھی علم کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم علم کی بجائے جہالت کے رستے پہ چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس نے اپنا خلیفہ، نائب اور سفیر بنا کے بھیجا ہے، ہم اس کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے، اس کی اطاعت میں موجود نہیں ہیں، اور اس کی پیروی نہیں کر رہے۔ دوسرا میرے رب کا بہت بڑا وصف جو ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ مومن ہے۔ اب وہاں مومن سے مراد ہماری طرح نہیں کہ ایمان والا ہے، اس سے مراد صفت امن ہے، یعنی اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہو جاتا ہے میرا رب اسے بھی امن عطا فرما دیتا ہے۔ آج جو اللہ کے نائب، خلیفہ اور سفیر بن کے آئے ہیں، انہیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے قریب ہو اسے فتنہ، فساد یا انتشار کا اندیشہ نہ ہو۔ جتنا قریب ہوتا جائے اللہ کے بندے اور اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے سفیر کے، اسے اتنا ہی امن کا احساس ہوتا چلا جائے۔ اور یہ تو انسان ہے نا جس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کی شان یہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر میری اپنی روح ہے، کائنات کی کسی اور چیز کی طرف یہ اشارہ نہیں فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ زمین میں اپنی روح کو پھونکا، آسمان میں روح کو پھونکا، دن اور رات میں اپنی روح کو پھونکا، یہ نہیں کہا۔ حضرت آدم کو کہا اور ابن آدم کو کہا، لیکن جن کے اندر روح کو نہیں پھونکا وہ بھی اللہ کی اطاعت ایسے کر رہے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ کہا تم رات دن کو نہیں دیکھتے؟ دن اللہ کی ایسی اطاعت کرتا ہے، رات ایسی اطاعت کرتی ہے۔ اگر اللہ رات کو یہ حکم دے دے کہ اب قیامت تک رات ہی رہنی ہے، ہمیشہ رات رہنی ہے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کون ہے اس کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکے، تمہارے لیے ضیاء لا سکے؟ افلا تسمعون، یہ سب کچھ دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، دن ہمیشہ رہے تو رات کون لائے گا؟ تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، رات بھی دیتا ہے، دن بھی دیتا ہے۔ اگر یہ بے جان چیزیں ظاہراً یہ اللہ کی اتنی اطاعت کرتی ہیں تو اللہ کے نائب خلیفہ کو بھی اطاعت کا حق ادا کرنا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہم نے اس ابتدائی مرحلے میں کی۔ ایک بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور قرآن اور تصور اطاعت آج ہمارا موضوع ہے۔ اور ابتدائی مرحلے میں ہم نے بہت ہی خوبصورت گفتگو جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کا جگہ جگہ پہ ذکر قرآن میں آیا ہے، اور یہ اطاعت، یہ فرما برداری اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اس کی کوئی لیمیٹیشنز ہیں یا اللہ محدود ہیں کہ ہمیں کس حد تک اس راستے پہ چلنا ہے اور کسی جگہ ہمیں اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جی سرور بھائی بہت شکریہ، ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے، شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت الحمدللہ گفتگو فرمائی ہے، اور میں اس کو حضرت حفیظ طائب کے اس شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، دلو جہاں پہ بھی ہے حکومت خدا کی، اور بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے کہ دیتی ہے عظمت اطاعت خدا کی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سرور بھائی، یہ جو اطاعت ہے یہ خالق کائنات نے جو حضرت انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب کائنات نے انسان کو خلق کیا اور اس کے پہلے لوگوں کو خلق کیا تاکہ تقوی اختیار ہو جائے۔ تو رب کائنات نے یہ جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کو سمجھے، حق بندگی کو سمجھے، اور یہ جو اطاعت ہے قرآن پاک میں رب کائنات نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پھر رب کائنات نے سورہ نساء میں ایک اور مقام پہ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ جو اطاعت جو آپ نے فرمایا نا، یہ اس کی لمٹ کیا ہے، مہد سے لحد تک جب اس نے زندگی گزارنی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی اطاعت میں گزارے گا، وہ اس کی ساری زندگی اطاعت میں ہوگی، اور جب وہ اطاعت میں گزارے گا اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو صلے میں اجر میں ملے گا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی سنگت عطا ہوگی۔ اور پھر سورہ احزاب کے اندر رب کائنات نے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اسے فوز کی، کامیابی کی، فلاح کی گارنٹی عطا ہو گئی۔ پھر سورہ نور میں رب کائنات نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا جس نے اس رسول کی اطاعت کی، رب کائنات نے اسے ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ اور پھر رب کائنات نے کئی اور مقامات پہ بھی یہ بھی فرمایا کہ جو اطاعت سے منہ موڑتا ہے، فرمایا سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا کہ جو روح گردانی کرتا ہے، فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، فرمایا وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے۔ بندہ اعمال صالح کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، اور نیکیاں کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، نبی کی غلامی کا پٹا نہیں ہے، تو اس کی یہ ساری نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی۔ لیکن جب نبی کی غلامی کا، اطاعت کا پٹا اس کے گلے میں آ جائے گا، تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور آگے کہا شرًا يَرَهُ، یعنی چھوٹا سا عمل بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، بشرطے کہ اطاعت مصطفیٰ کا پٹا اس کے گلے میں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک نقطہ بہت اہم یہاں پہ جس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ہم بھی اس میں رہنمائی حاصل کریں کہ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا۔ تو یہ جو تصور ہے اور جو ہمیں دیا گیا قرآن کریم میں کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی گئی، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عصر حاضر میں ایک ایسی فکر پائی جاتی ہے کہ جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کلیئر نہیں ہو سکی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی سنت خیر الانام، اس بارے میں بڑی اتھینٹک بک ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اور کلیئر کرنے کے لیے۔ اچھا، اور اس کا مختصر سا جواب جو اس وقت میں دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے لیے اطاعت خدا بندی یہ ضروری ہے، ٹھیک، فطرتاً بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ پیدا کرنے والی ذات اس کی ہے، اس کی تمام حاجات و ضروریات کو پورا کر کے رب العالمین کی حیثیت سے شان ربوبیت کے ساتھ تمام تر جب چیزوں کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور ہر چیز کو مہیا کرنے والی ذات بھی اسی کی ہی ہے، تو عقل اور فطرت یہ چاہتی ہے کہ جس کا سب کچھ ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، پھر اس کے مطابق چلا جائے۔ ٹھیک، اب یہ تو طے شدہ فطرتی قانون ہے۔
مثال آپ کسی کو بھی اگر ایک خاص وقت کے لیے ہائر کرتے ہیں تو اس کا ایک بدیہی اصول ہے کہ آپ ریکوائرڈ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے وقت کے لیے بس میں آپ کو یہ کام کہہ رہا ہوں، آپ اس کو کریں۔ اس فطرتی اور بدیہی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب انسانی عقل جو ہے، جو غیر انبیاء ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اب اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ کی اطاعت وہ کیسے کرے، ٹھیک، یا کون سی چیز اطاعت الہی کہلائے گی، صحیح، وہ اپنے رب کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے اور پانے سے غیر انبیاء کی عقل جو ہے وہ قاصر ہے، عاجز ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اب اس منشائے خداوندی کو پورا کرنے کے لیے اور انسان کی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا وہ خالق و مالک ہے، ہر چیز وہ مجھے مہیا فرماتا ہے، میں اس کا کہنا ماننا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں اس کی رضا کو، اس کی اطاعت کو کیسے سمجھوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے لیے اپنے اور غیر انبیاء کے درمیان میں ایک نظام وحی اور ایک نظام رسالت اور نظام نبوت رکھا ہوا ہے، چونکہ اس نظام رسالت کا مقصد ہی باقی لوگوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے طریقے، اس کی مرضی کا اسلوب اور وہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ہے۔ اس لیے باقی کسی بھی شخص کو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور اس واسطے کے بغیر اللہ کی اطاعت اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس اطاعت رسول میں تمہارے درمیان، تمہارے ذہنوں میں دوئی کا، غیریت کا تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اٹل فیصلہ اسی پر یہ آیت ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ یقین رکھے کہ اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے اس پہلو سے جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں رسول کی اطاعت کے علاوہ بھی والدین کی فرما برداری کا بھی حکم دیا گیا ہے، اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو یہ دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے اطاعت کا، اور بندے نے کس کس جگہ پہ اس مفہوم کو سمجھنا کی اس کو ضرورت ہے؟ جی ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بڑے اہم مرحلے پہ گفتگو کو لے آئے ہیں۔ اس میں جو اولو الامر کی بات ہے یا والدین کی بات ہے، ایک اصول دے دیا گیا کہ لا طاعت فی المعصیہ، ٹھیک، کہ جب تک معصیت کا حکم نہ ہو، نافرمانی کا حکم نہ ہو، یعنی ایسا حکم نہ ہو کہ آپ رسول اللہ کی، اللہ کے انبیاء کی، قرآن کی، حدیث کی اور اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں، تب تک آپ ان کی اطاعت میں رہ سکتے ہیں۔ اگر حکم ایسا آ گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے یا رسول اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے تو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن جو بنیادی بات حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ نبوت اور رسالت کا مقصد ہی کیا ہے؟ ٹھیک، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا۔ صحیح، ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے، بلکہ پہلی ساری امتوں میں یہ ہوتی آئی کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ حضرت نوح پیغام لے کر آئے تو ان کی قوم نے کہا یہ تو ہماری طرح ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور سردار کھڑے ہو گئے، جس طرح مکے کے سردار کھڑے ہوئے، جس طرح عبداللہ بن ابی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پہ فضیلت پائے، اور کوئی چیز ہے نہیں، تو اس نے نبوت کا اظہار کر دیا۔ سرور کائنات کی ذات کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کا مقصد یہ ہے کہ نبی اور رسول نے، کیونکہ وحی اور اللہ کے کلام کو اس سے وصول کرنا ہوتا ہے، اور رب تو نور ہے، جبریل بھی نور ہے، لہذا جس سے لینا ہے وہ نور ہے۔ جب تک آپ کے اندر نوری صفات نہیں ہوں گی آپ نور سے لے نہیں سکتے۔ جس تک پہنچانا ہے وہ بشر ہے، جب تک آپ کے اندر بشری صفات نہیں ہوں گے آپ پہنچا نہیں سکتے۔ لہذا اللہ نے نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا، لیکن حقیقت میں کیا بنایا وہ معراج کی رات یہ بتا دیا سدرہ پہ جبریل کو کھڑا کر کے کہ حقیقت پہ بات نہ کرو، وہ یا اللہ جانتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اطاعت کے حوالے سے بخاری کی یہ حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول کی اطاعت کو، اور خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کیوں قرار دیا؟ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ ومحمد فرق بین الناس، کہ محمد ہی اصل فرق ہیں
جو درمیان میں موجود ہیں، جو ان کے پیچھے جھکتا ہے اس کا ایمان اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ سرور بھائی میں بڑا نازک سا جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب میرے آقا صدر اسلام میں اسلام کی ابتدا میں دعوت لے کر کعبہ میں پہنچے تو حضرت ابوبکر بھی کعبے میں آ کے جھکتے ہیں، حضرت عمر بھی کعبے میں جھکتے ہیں، مولا کائنات بھی کعبے میں جھکتے ہیں، بلکہ وہ تو مولود کعبہ ہیں۔ لیکن ابو جہل ابو لہب بھی آتے ہیں، وہ بھی اسی کعبے میں کوئی لات کے آگے، کوئی منات کے آگے، کوئی حبل کے آگے، کوئی عزا کے آگے آ کے جھکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر دین کعبے کی طرف جھکنا ہے، وہ تو مکے والے بھی سارے جھکتے ہیں اور رسول اللہ والے بھی جھکتے ہیں، لیکن اس حدیث نے بتا دیا کہ دین کعبے کی طرف جھکنا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب یہ دین کا نام نہیں، محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ جھکنا یہ دین کا نام ہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب گفتگو میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی پہلو پہ خود عطا فرمائیں، اور یہ اطاعت رسول کا جو جوڑ دیا گیا ہے اور اس کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، کچھ عطا فرمائیں۔ جی سرور بھائی، پہلے آپ نے سوال کیا تھا اور لیمٹ کا ذکر کیا تھا، تو آپ کس طرح آپ نے پھر میں ایک چیز ذہن میں تھی وہ رہ گئی، وہ میں عرض کر دوں کہ قرآن حکیم نے بڑا واضح فرما دیا، لیمٹ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا ہے تو مسلمان مرو۔ اب دیکھیں جو آپ نے ابھی حکم فرمایا ہے اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے، اور پھر جوڑ دیا رب کائنات نے اس کو، اور قرآن پاک میں بہت سی سینکڑوں جگہ پہ یہ آیات ہیں، رب کائنات نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ذکر کیا، یعنی اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا قرار دیا، اطاعت خدا کو اطاعت مصطفیٰ قرار دیا، لازم و ملزوم ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ کہے کہ میں ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرتا ہوں لیکن نبی پاک کی بارگاہ میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ اس کا ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا رائے گاں ہو جائے گا، اور کیونکہ یہ لازم و ملزوم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو رب کائنات اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ فرمایا کہ جو بندہ اس اطاعت سے منہ موڑتا ہے اس کے بارے میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور ومن تولی، اور جو منہ موڑنے والا ہے فرمایا وہ جان لے کہ پھر یہ نبی تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جس نے احضار کیا، جس نے روگردانی کی، فرمایا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اور قبلہ سرور بھائی، سرکار دو عالم کی اطاعت ایسی اطاعت کہ کریم آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام پچھلی صفوں میں کچھ لوگ کھڑے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ باہر جا رہا تھا، اس کے سر پہ گٹھا تھا لکڑیوں کا، وہ وہیں بیٹھ گیا، تو کسی نے کہا تمہیں تو نہیں کہا، فرمایا مجھے تو یہ حکم ملا ہے بیٹھ جاؤ، اور اس طرح وہ سرکار دو عالم کی اطاعت فرماتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بریک کا وقت ناظرین ہوا ہے، اور ابھی اس گفتگو سے ہماری ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر اس اطاعت کو قبول کرنے کا نور موجود ہوگا تو پھر فرما برداری جو ہے وہ خود بخود ڈھلتی چلی جائے گی انسان کے پیکر میں، اس کے وجود میں، اور یہ سرکشی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اطاعت کا نور کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی صفات کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اس سے فوائد اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ کرنے کی صورت میں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور قرآن کی روشنی میں آج ہم قرآن کا تصور اطاعت اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں اطاعت کے ساتھ اتباع کا بھی ایک ہمیں حوالہ ملتا ہے، اطاعت اور اتباع میں کوئی ڈیفرنس ہے، کوئی فرق ہے، اور اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اطاعت محض حکم میں ہے، ٹھیک، اور اتباع جو ہے وہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ کسی کے نشان قدم کے اوپر اپنے نشان رکھنا، ٹھیک، اپنے قدم رکھنا۔ کیا مطلب کہ اطاعت جو ہے وہ صرف حکم کی حد تک ہے، اب اس حکم کی تفصیل کیا ہے یا اس حکم پر عمل کرنے کی صورت کیا ہے یہ کلیئر نہیں ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف اطاعت کی ہی نسبت ہے پورے قرآن مجید میں۔ صحیح۔
لیکن اتباع کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اس طرح کا نمونہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے اتباع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس میں تعلق یوں ہوگا کہ حکم اللہ کا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تم دیکھو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس پر عمل کیسے کرتے ہیں، اور جب تم اس کو اپنا لو گے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا کہ اطاعت خدا بھی ہے اور اسی میں اطاعت مصطفیٰ بھی ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، بڑی معروف سی بات ہے اور اس میں بہت دعوت فکر ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کی حجیت پر بہت بڑی فکر انگیز بات ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام احکام میں اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن اہم الفرائض میں سے نماز ہے۔ ٹھیک، تو قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا لفظ تو ہے، مختلف سیغوں کے ساتھ نماز کی اہمیت کا ذکر تو ہے، نماز کا حکم بھی موجود ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ صحیح، بات سمجھ گئی؟ کوئی تفصیل سے مراد اوقات کے بارے میں بھی اگر آیات موجود ہیں تو اس کی تشریح، صراحت اور اس کا تعین بھی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس کے اوقات کے تعین کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد کا تعین، اس کے رکعات کا تعین، رکعات کے بعد اس کے ارکان کا تعین، ارکان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ جو کہ فرض کتنے ہیں، اور پھر آگے حضور علیہ السلام کی عبادت کو جو سنت، پھر سنن مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، یہ ساری تفصیل، اور پھر اس میں کہ صبح کے وقت میں اتنی رکعات ہیں، ظہر میں اتنی ہے، عصر میں اتنی ہے، مغرب میں اتنی، عشاء، یہ ساری کی ساری اتباع سے ممکن ہیں۔ حکم اللہ رب العزت کا اقیم الصلاۃ، لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ نفیس سا فرق ہے، اور یہ بھی اس حدیث کی حجیت کو نبی پاک علیہ السلام کی دین میں جو اللہ رب العزت نے اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ محض قرآن ہی کافی نہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت کے لیے وہ نور ہونا اور وہ قبول کرنے کی صلاحیت ہونا بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ صلاحیت کسی خاص وصف سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ بندہ اطاعت خداوندی سے اور اتباع رسول سے سرکشی اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے؟ ہم بالکل اختتام پہ کھڑے ہیں، تو میں مفتی صاحب کے قدم پہ ہی قدم رکھتے ہوئے ان کی اجازت سے بات کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت سے اور اطاعت سے دور کر دیتی ہیں۔ ٹھیک، ایک غرور علم ہے، ٹھیک، اور دوسرا غرور نفس ہے۔ صحیح، جب انسان اپنے نفس کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے یا اپنے علم کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر میرا رب اسے ہدایت بھی چھین لیتا ہے اور اطاعت کا نور بھی اسے دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک، پھر اسے اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ صحیح، لہٰذا رسول اکرم کی اس دعا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ینفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا یخشع، ومن دعاء لا یسمع۔ مولا وہ علم نہ دے کہ جو انسان کو نفع نہ دیتا ہو۔ جب علم نافع نہیں ہوتا، علم غیر نافع ہوتا ہے، تو پھر انسان اطاعت سے دور چلا جاتا ہے۔ جب آپ کو اپنی ذات نظر نہیں آتی نا، غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تو جتنا بھی ذی منصب ہو جائے، اقتدار والا ہو جائے، جتنا بھی بڑا ہو جائے، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو زمین پہ زور سے پیر مارے گا زمین پھٹ جائے گی، یا تو پنجوں کے بل چلے گا تو پہاڑوں سے بلند ہو جائے گا۔ انسان جب اپنی اوقات میں رہے گا، اور حضرت اقبال نے کہا عقل قرباں کن باپیش مصطفیٰ، ویسے تو آپ عقل رکھیے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کا وقت آ جائے، ان کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر عقل کو قربان کر دیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ بیٹھے ہوتے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آج بھی 1400 سال سے رسول اکرم کے قدموں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہوتے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ کب وحی آئی ہے، کب جبریل اترا ہے، قرآن نازل ہوا، یا ہی زبان سے آپ کا اپنا فرمان جاری ہوا۔ آقا فرماتے یہ قرآن ہے، وہ قرآن بن جاتا۔ آقا فرماتے یہ میرا فرمان ہے، فرمان بن جاتا۔ اور میں ختم کروں گا اس جملے پہ کہ اطاعت کی انتہا یہ ہے جب آپ اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں، جو حضرت نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا یہ قصر یعنی جو سفر کی نماز ہے اور اقامت کی نماز، اس میں کیا فرق ہے؟ قصر تو کہتے ہیں کم کرنے کو، اگر کم کرنا ہی یہ نماز ہے تو پھر ہم فجر کی 2 پوری کیوں پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 پوری کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہم نہ سفر جانتے ہیں، نہ حضر جانتے ہیں، نہ قصر جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں آقا نے 4 پڑھی تو 4 ہیں، آقا نے 2 پڑھی تو 2 ہیں۔ تو اللہ رب العزت غرور علم سے اور غرور نفس سے انسان کو محفوظ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب بہت زیادہ ذکر ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، اتباع رسول کا، اور اس قدر جس بات کا صراحت سے ذکر کیا گیا ہے تو اس پہ انعامات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ یقیناً بہت سی ہوں گی، عطا فرمائیں۔ قبلہ سرور بھائی بہت سے انعامات ہیں قرآن پاک کے اندر، بہت سی آیات پیش نظر ہیں، لیکن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 پیش کرتا ہوں۔ اس کے اندر رب کائنات نے انعام عطا فرمایا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا کہ جو عمل صالح کرتا ہے، بندگی کا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے محبت کا انعام کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ بندگی کے ذریعے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، فرمایا میں رب اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ سب سے بڑا انعام۔ پھر فرمایا کہ رب کائنات جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کہتے ہیں مالک میں بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ینادی فی السما، پھر آسمان کی مخلوق کو کہہ دو وہ بھی اس سے محبت کرے، پھر زمین کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ اور سرور بھائی آخری بات یہ ہے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جناب ہمیں ایسے لگتا ہے جنت میں بیٹھے ہیں، دور چلے جائیں تو ہم تڑپتے ہیں، تو جب آپ قیامت کے دن تو آپ بہت دور ہوں گے تو ہم کیسے ملاقات کریں گے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی، اور وہی جو قبلہ مفتی صاحب نے فتبعونی کے تحت بیان فرمایا ہے، فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور جناب شفقت رسول صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور بہت ساری اہم پہلوؤں پہ ہم نے آج بات کی اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آئیں، یقیناً سب نے اس سے فیض بھی حاصل کیا، رہنمائی بھی حاصل کی ہوگی، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے۔ پروگرام کے اختتام میں جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے نشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی، سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے، اور شفقت صاحب سے ابھی انشاءاللہ، شفاقت علی صاحب سے ابھی ہم کلام بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا، دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا، وہ محبوب خدا جذبوں کی وسعت دیکھنے والا، وہ محبوب خدا جذبوں کی وسعت دیکھنے والا، وہی ہے سننے والا ان کہے الفاظ چاہت کے، وہی ہے سننے والا ان کہے الفاظ چاہت کے، وہی ہے ان لکھے حرف ارادت دیکھنے والا، ہوا ہے کون جز مولائے سلمان و بلال اب تک، ہوا ہے کون جز مولائے سلمان و بلال اب تک، بجائے حسن صورت نور سیرت دیکھنے والا، بجائے حسن صورت نور سیرت دیکھنے والا، مکان و لامکان کی شوکتیں زیر قدم اس کے، وہ موجود و عدم کی ہر ولایت دیکھنے والا، اور نجب کی آنکھ جس کی روبروئے جلوہ باری، سرے قوسین ذات رب عزت دیکھنے والا، رسول اللہ کی الفت سے ہر دل میں اجالا ہے، زمانے میں ہے یہ رنگ عقیدت دیکھنے والا۔ انہی اشعار کے ساتھ سرور حسین نقشبندی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے مہمانوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔ بسم اللہ۔ بخشش کی خیرات مدینے آپ سے پانے آ جاتے ہیں، اپنے اپنے غم کے
فسانے انہیں سنانے آ جاتے ہیں، بخشش کی خیرات مدینے میرا گھر پھرے گھر نہیں رہتا، شہر نجف ہو جاتا ہے، ذکر حیدر سننے سنانے جب دیوانے آ جاتے ہیں، ذکر حیدر سننے سنانے جب دیوانے آ جاتے ہیں، بخشش کی خیرات مدینے جب بھی بنو ہاشم کا قصیدہ حسنی سید سوچ لیا ہے، جب بھی بنو ہاشم کا قصیدہ حسنی سید سوچ لیا ہے، شاہ نجف پھر شاہ عرب کا فیض لٹانے آ جاتے ہیں، بخشش کی خیرات مدینے آپ سے پانے آ جاتے ہیں، بخشش کی خیرات مدینے آدمی کو بناتا